السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین۔ امید کرتی ہوں آپ سب ایمان و عمل کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ اللہ رب العزت آپ تمام کو خوش خرم اور ایمان کی بہترین حالت میں رکھے، آمین۔ آئیے ہم سب مل کر ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف کا نذرانہ پیش کرتی ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ تو الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ کا کروڑ احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک مرتبہ پھر سے علم حاصل کرنے کے لیے، اس کے ذکر کے لیے، اپنی اصلاح کے لیے جمع ہونے کی سعادت نصیب عطا فرمائی، توفیق نصیب عطا فرمائی، ہمیں ہدایت نصیب عطا فرمائی، اتنے لمحات عطا فرمائے، اتنی زندگی عطا فرمائی نا اللہ تعالیٰ نے ہمیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ کا ہمیں میں کہوں گی کروڑ بار شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ یقین جانے ہم یہاں پر خود سے جوائن نہیں ہوتے ہیں کہ دینی گروپس میں جوائن کرنا، یہ سیشن سننا، خود کی اصلاح کی نیت رکھنا، اللہ سے محبت کرنا، یہ ہم خود سے نہیں کر سکتے۔ یقین جان لیں یہ اللہ تعالیٰ کی نظریں ہم پر پڑ چکی ہوتی ہے، یہ ہمارا سلیکشن ہو چکا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ کا کروڑا کروڑ شکر ادا کرے۔ اور جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کو دیکھیے آج کے سیشن کا ٹاپک بتایا تھا کہ گناہوں سے بچنے کا طریقہ، انشاءاللہ آپ لوگوں کو آج کے سیشن میں یہ بتایا جائے گا کہ دیکھیں ہم انسان ہیں اور گناہ ہو جاتے ہیں، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم سے تو گناہ نہیں ہوتے، ہم تو گناہ کرتے ہی نہیں ہے، آج تک کوئی گناہ نہیں ہوا، نہیں نہیں نہیں، ہم ایسا نہیں کہہ سکتے ہیں نا، اللہ اکبر۔ لیکن پھر ان گناہوں سے بچنے کے لیے ہم کیا کیا جو ہے عمل کرے، کن چیزوں کا خیال رکھے کہ ہم شیطان کے جو ہے جھانسے میں نہ آئے، اللہ اکبر۔ تو انشاءاللہ آج کے ٹاپک میں یہ پوائنٹس میں انشاءاللہ آپ لوگوں کے سامنے ہائی لائٹ کرتی چلتی ہوں۔ تو آئیے آج کے سیشن کا ہم آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو دیکھیں اللہ رب العزت نے اس دنیا میں نا ہمیں تنہا نہیں بھیجا ہے نا، ہم اکیلے اس دنیا میں نہیں بھیجے گئے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کا کلام دے کر، اس کی آیاتیں بھیج کر، اس کے میسیجز ہم تک پہنچائے ہیں نا اللہ تعالیٰ نے۔ کیوں؟ تاکہ ہماری رہنمائی ہو سکے، ہمیں پتہ چل سکے نا کہاں چلنا ہے، کہاں رکنا ہے، کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے، اللہ کا کیا حکم ہے، اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے، آخرت کی تیاری کس طرح سے ہو، ارے قبر کا انتظام کیسا ہو، تمام چیزیں الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمارے لیے، دیکھیں ان آیاتوں کو اللہ تعالیٰ نے تا قیامت تک کے لیے سجا دی ہے نا، اللہ اکبر۔ اور دیکھیں قرآن مجید میں نا جتنی بھی قوموں کا تذکرہ کیا ہے نا اللہ تعالیٰ نے، کہ جتنے انبیاء کا تذکرہ ملتا ہے تمام ان کی قوم میں، تمام نبیوں کی قوم میں، تمام انبیاء کے ساتھ دیکھیں ایک کامن میسج ہے کہ توحید تو ہے ہی، لیکن پھر شرک سے بچنا، بہت 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 میں کہوں گی امپورٹنٹ میسج، اہم میسج ہمارے لیے یہ ہے کہ شرک سے بچے، شرک کے پاس بھی نہ جائے، اللہ اکبر۔ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے واتقوا اللہ، کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اللہ اکبر۔ کہ دیکھیں آدم علیہ السلام سے لے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک کہ جتنے بھی نبی، جتنے بھی تمام ان کی قومیں، تمام ان کی امتیوں کے لیے، کیا میں کہوں گی ہمارے تک، ایون لاسٹ جو مومن ہوگا اس دنیا کا، اس تک یہ میسج ہے کہ کیا، کہ سب سے پہلے تو کیا، کہ توحید، تقوی اختیار کرنا، پرہیزگاری کی زندگی گزارنا، اور پھر کیا
کہ شرک کے پاس بھی نہ جانا، شرک سے دور رہنا. اللہ اکبر. تو دیکھیں میں کہوں گی اس میسج کے نا امپورٹنس کو سمجھیں کہ سب کے لیے جتنے بھی نبی آئے، جتنے بھی انبیاء، ان کی قومیں، ان کی امتی، ہم اور آپ تماموں کے لیے ایک میسج کامن ہے کہ تقوی اختیار کرنا، پرہیزگاری کی زندگی گزارنا، گناہوں سے بچنا. اللہ اکبر. اب دیکھیں ہم کیا سمجھتے ہیں، میں ہمیشہ یہ پوائنٹ بار بار کہتی ہوں، ہم کیا سمجھتی ہے تقوی؟ یوزولی ہم کیا سمجھتی ہے کہ اللہ سے ڈرنا ہے نا. تقوی یعنی کیا؟ اللہ سے ڈر جائے. لیکن دیکھیں اس کا اگر میں ریئل میننگ، اگر ڈیٹیل میں اگر ہم اس کو پڑھیں نا کہ تقوی کیا ہوتا ہے، تو تقوی اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی حکم ہم پر نازل فرمائے نا، جتنے بھی حکم اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے ہیں نا، تو ان احکامات کو عمل میں لانا تقوی ہے. اور جن کاموں سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع فرمایا ہے، جن کاموں سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں جانے کے لیے بھی وہاں تک اللہ تعالیٰ نے ہمیں روکا ہے کہ خود کو روکنا ہے ان کاموں کی طرف جانے سے، ہمیں کہ جو حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے ان کو عمل میں لانا، اور جو حکم سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہاں نہیں جانا، ان گناہوں کو، ان ایریاز پہ ہمیں کلوز بھی نہیں جانا ہے ان حکموں کے. تو خود کو ایسی جگہوں سے بچانا، وہاں پر اپنے آپ کو روکنا، خود پہ کنٹرول کرنا، خود پہ قابو کرنا، خود کو پیچھے چھوڑنا، اسے کہتے ہیں تقوی. یعنی کیا؟ دیکھیں پتا کیا چلا، معلوم کیا ہوا کہ نیکی تو کرنی ہے، بٹ دین پھر کیا کہ گناہوں سے بھی بچنے کا نام تقوی ہے. یہ تقوی جو ہے نا از اے کمبینیشن آف ٹو تھنگس. یہ سمجھ لے آپ کہ نیکیاں کرنی ہے پلس گناہوں سے بھی بچنا ہے، اسے کہتے ہیں تقوی. کہ جو بھی حکم اللہ تعالیٰ نے ہم پر جو ہے نافذ فرمائے ہیں، ان حکموں کو عمل کرنا، ان حکموں کی پیروی کرنا، ان حکموں کو بجا لانا، اسے کہتے ہیں تقوی. پلس کیا؟ جو گناہوں سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع فرمایا ہے، جو کاموں سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں روکا ہے، تو خود کو ہمیشہ کے لیے ان کاموں سے بچاتے ہوئے چلنا، اسے کہتے ہیں تقوی. تو دیکھیں پتا کیا چلتا ہے کہ ڈیفینیٹلی تقوی کیا ہے کہ نیکیاں تو کرنی ہے پر پھر گناہوں سے بھی بچتے ہوئے، ایک ایک لمحہ گناہوں سے بچتے ہوئے زندگی گزارنی ہے نا پھر ہمیں. اور پھر دیکھیں ہمارے اندر دیکھیں گناہوں کی ایموشنز موجود ہوتے ہیں، نیکیوں کے بھی ایموشنز موجود ہوتے ہیں، میں کہوں گی ہوتے ہیں نا. نیکیاں کرنے کا دل ہوتا ہے، کبھی کبھی بہک جاتے ہیں. اللہ اکبر. کہ دیکھیں ایک جنگ سی چلتی رہتی ہے نا نیکیاں اور گناہوں کے بیچ میں. دیکھیں کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا، کوئی بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا ہے کہ ہم تو گناہ ہی نہیں کرتے، ہم سے تو گناہ ہوتے ہی نہیں ہے، کہ اب تک ہم سے کوئی گناہ نہیں ہوا ہے. نہیں نہیں نہیں، ایسا نہیں ہوتا ہے نا. دیکھیں میں نے کہا انسان ہے، گناہ ہو جاتے ہیں، اور گناہ کرنے والی مخلوق، دیکھیں انسان جو ہے نا گناہ کرنے والی مخلوق ہے، اس میں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے، نو ڈاؤٹ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ ہم سے گناہ نہیں ہوتے. لیکن پھر گناہ کرنے کے بعد جب اللہ کی طرف ہم پلٹتے ہیں، جب اللہ کی طرف ہم رجوع کرتے ہیں، جب ہم توبہ کرتے ہیں، اللہ کی طرف گڑ گڑاتے ہیں، اللہ کو مناتے ہیں، اسے کہتے ہیں انسان. یہ ہم ایک کیٹیگری میں ہم آ گئے وچ از واٹ کہ گناہ تو ہوتے ہیں لیکن گناہوں کے بعد ہم اللہ کی طرف پلٹ جاتے ہیں نا. آپ دیکھیں فرشتے، یہ ایک ایسی مخلوق ہے نا اللہ تعالیٰ کی کہ دیکھیں فرشتے وہ معصوم مخلوق ہے نا کہ جنہوں نے ایون اے فریکشن آف سیکنڈ کے لیے بھی کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کی نا. گناہوں سے، عیبوں سے، اللہ کی نافرمانی سے فرشتے ہمیشہ کے لیے پاک ہوتے ہیں نا. اللہ اکبر. لیکن انسان جو ہے وہ گناہ کرتا ہے، لیکن پھر کیا کہ توبہ کی طرف جو ہے، توبہ کا دروازہ دیکھیں مرنے کے پہلے پہلے تک کھلا ہے نا، انسان اللہ کی طرف پلٹ جاتا ہے. اور فرشتے کبھی بھی گناہ نہیں کرتے نا. لیکن اب اسی طرح سے دیکھیں ایک اور مخلوقات ہے اللہ رب العزت کی، جو ہے ابلیس، شیطان، جو کیا کرتا ہے گناہوں پہ گناہ کیے جاتا ہے، گناہوں پہ گناہ کیے جاتا ہے، گناہوں میں لت پت ہوتا ہے، لیکن پھر کیا کبھی بھی اللہ رب العزت کی طرف نہیں پلٹتا نا، وہ کبھی بھی توبہ نہیں کرتا. اللہ اکبر.
हम इंसान हैं, देखिए गुनाह हो जाते हैं, लेकिन हमने क्या करना है, गुनाहों से बचने की कोशिश करनी है, बहुत बचने की कोशिश करनी है। और इंशाअल्लाह आज के सेशन में मैं आपको बताऊंगी, कुछ टिप्स बताऊंगी इंशाअल्लाह, कि जिससे हम गुनाहों से खुद को रोके, गुनाहों से बचने की कोशिश करें, अल्लाह की नाफरमानी से खुद को बचाने की कोशिश करें ना इंशाअल्लाह। तो मैं और आप इंशाअल्लाह अमल की नीयत से देखिए आज के सेशन को पूरे आप समाप्त फरमाए, और इंशाअल्लाह बहुत गोल्डन पॉइंट्स मिलेंगे। देखिए जरूर जरूर खुद भी सुने, अपने घर वालों को भी बताएं, और खुद की भी इस्लाह करे, और तमाम जो भी आपके अतराफ में है, आपके महबूब है, आपके अजीज है, अहलो अयाल में है, तमामों की इस्लाह की नीयत करते हुए सेशन को सुनिएगा। तो देखिए अल्लाह ताला ने कुरान करीम में ना नेकी करने का जहां पर भी हुक्म दिया है ना, तो साथ में हमें क्या हुक्म मिलता है कि गुनाहों से भी हमें खुद को रोकना है। ये भी हुक्म है हमारे लिए कि ना सिर्फ नेकी करना है, बल्कि क्या, कि गुनाहों से भी खुद को हमें बचाना है ना। और जैसे कि देखिए मैंने टॉपिक में आप लोगों को ये भी एक चीज बताई थी कि गुनाह करने वाले कौन से लोग होते हैं। दो कैटेगरी के लोग होते हैं गुनाह करने वाले। तो सबसे पहली कैटेगरी देखिए ये होती है ना कि ये लोग क्या करते हैं, गुनाह करते 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 इनकी पूरी उम्र जो है ना गुनाह करते हुए बीतती है। ये पहली कैटेगरी के लोग, मैं क्या बता रही हूँ कि गुनाह करने वाले लोग कैसे होते हैं। तो दो कैटेगरी के होते हैं। सबसे पहले वो लोग जो गुनाह करते ही रहते हैं एवरीडे बेसिस पर, कि उन्हें गुनाह फिर वो गुनाह नहीं लगता, गुनाहों में मुलव्विस होते हैं, इतने सेटिस्फाइड हो चुके होते हैं ना, होते हैं देखे, कि गुनाहों को छोड़ने का भी इरादा नहीं होता है, इतने मतलब मुतमईन हो जाते हैं अपने गुनाहों पर ये लोग, और गुनाहों को छोड़ने का कोई इरादा नहीं, कोई नीयत नहीं, कोई प्लान नहीं कि गुनाह छोड़ेंगे, तौबा करेंगे, नहीं। अल्लाह अकबर। होते हैं देखिए जो झूठ झूठ बोलने का कोई आदी होता है, वो अपनी जबान से झूठ ही बोलते रहता है ना। गिबत करने का आदी होता है, गिबत हो जाती है उन लोगों से, गिबत करते ही रहते हैं, रोकते नहीं है खुद को, इवन गिबत को गुनाह भी नहीं समझा जाता है। अल्लाह अकबर। शराब पीने वाले, है ना, शराबी होते हैं, जो इस गुनाह को कॉमन समझते। देखिए जिस दौर में हम लोग रह रहे हैं ना, आज जो हम माहौल में रहते हैं, अल्कोहल कंजम्पशन यहाँ पर बहुत कॉमन हो गया है ना। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेल जो है वो ही अल्कोहल कंज्यूम करेंगे, ऐसा तो नहीं है ना मेरी बहनों। आज जो सो कॉल्ड अगर हम कहें मॉडर्न कल्चर जिसमें हम रहते हैं, ये एक कॉमन गुनाह हो गया है ना। अल्लाह अकबर। जिना करने वाले देखे, मर्द भी है औरत भी है जानी ना, ये भी जो वो गुनाह है, गुनाह करते चले जाते हैं, करते चले जाते हैं। इस गुनाह को गुनाह नहीं समझा जाता, हल्के में लेते हैं, और गुनाह छोड़ने का भी इनका कोई फिर इरादा नहीं होता है। अल्लाह अकबर। रिश्वत लेने वाले, रिश्वत देने वाले, सूद खाने वाले, इंटरेस्ट पे चीजें करने वाले, देखे मूवीज देखने वाले, फिल्म्स देखने वाले, गाने सुनने वाले, ड्रामे देखने वाले, आदी हो चुके होते, एडिक्टेड हो चुके होते हैं इन गुनाहों की, लत लग चुकी होती है इन्हें इन गुनाहों की ना, हैबिचुएटेड हो चुके होते हैं। अब इनका कोई इरादा नहीं होता कि इस गुनाह को वो छोड़े। बेपर्दगी करने वाली औरत, नॉर्मल लगता है, आम लगता है कि दुनिया में रहना है ना, लोगों के साथ चलना है, जमाने के साथ चलना है, लोग क्या सोचेंगे, सोसाइटी का प्रेशर है। अल्लाह अकबर। तो ये गुनाह जो है, और इनको छोड़ने का इरादा नहीं है, सपोज है ना, कि मेरा जॉब का प्रेशर है, मॉडर्न फैमिली है, मॉडर्न जो है रिलेटिव्स है, मैं नहीं कर सकती हूँ। अल्लाह अकबर। तो एक कैटेगरी वो जो गुनाहों में लतपत है, गुनाह किए चले जाते हैं, और गुनाह छोड़ने का भी कोई इरादा नहीं रखते हैं। अल्लाह अकबर। अब देखिए दूसरी कैटेगरी के जो लोग होते हैं ना, अगर देखिए इनसे कभी गुनाह हो जाए, तो ये लोग क्या होते हैं ना, अलर्ट हो जाते हैं, एंग्शियस हो जाते हैं, मैं कहूंगी, घबरा जाते हैं। यानी कि एक एहसास डेवलप होता है इनके अंदर, उनके अंदर फिक्र पैदा होती है कि मैंने गुनाह किया है, मैंने अल्लाह रब्बुल इज्जत को नाराज कर दिया, मैंने अल्लाह की नाफरमानी कर दी, मैंने अल्लाह के हुक्म के अपोजिट जाके कोई काम कर दिया। अल्लाह अकबर। के मैंने अल्लाह के हुक्म को तोड़ दिया, ऐसा कोई काम कर दिया जिससे अल्लाह नाराज हो जाए और शैतान खुश हो जाए।
ان کا دل پھر جو ہے وہ زندہ ہوتا ہے. اس میں سے نکلنا تو چاہتے ہیں لیکن نکلنے کا ان کے پاس لائک نو وے آؤٹ ہوتا ہے. اس میں سے نکلنے کا راستہ ان کو نہیں سمجھ میں آتا. یہ دوسری کیٹیگری کے لوگ ہوتے ہیں. لیکن اب جو ہے نا، میں آج کے سیشن میں انشاءاللہ دیکھے، کیونکہ ہم دوسری کیٹیگری میں آتے ہیں نا، کہ ہم وہ انسان ہیں کہ ہم دیکھے گناہ ہو جاتے، کمٹ جو ہے سنس ہو جاتے ہیں، لیکن پھر ان گناہوں سے نکلنے کا طریقہ، ان گناہوں سے بچنے کا طریقہ، ہاں، تو انشاءاللہ دیکھیں آج کے سیشن میں آپ لوگوں کو بتایا جائے گا پھر کہ ہم، کیونکہ دیکھیں ایسے تو کوئی ہے نہیں الحمدللہ کہ گناہوں میں لت پت ہے اور گناہ کیے جا رہے اور چھوڑنے کا ارادہ نہیں ہے. تو سیکنڈ کیٹیگری کے جو لوگ ہیں کہ گناہ ہو جاتے ہیں اور گناہوں کو چھوڑنے کا ارادہ بھی رکھتے ہیں، اور گناہ کے بعد جو ہے گھبرا جاتے ہیں، ہے نا، اللہ اکبر، اللہ رب العزت سے ڈر جاتے ہیں، توبہ پہ آتے ہیں. تو پھر دیکھیں آج کے سیشن میں دیکھیں انشاءاللہ میں کچھ پوائنٹس بتاؤں گی انشاءاللہ کہ جس سے ہم اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے بچا سکیں. کیونکہ دیکھیں ہم یقیناً ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا چاہتے ہیں، ہم اپنے دامن کو گناہوں سے پاک کرنا چاہتے ہیں، ہم اپنے آپ کو گناہوں کی دلدل سے نکالنا چاہتے ہیں نا، ہم اپنی اصلاح کی نیت رکھتی ہے نا. تو کچھ طریقے انشاءاللہ آپ لوگوں کے سامنے میں پریزنٹ کرنا چاہوں گی قرآن حدیث کی روشنی میں انشاءاللہ، کہ جس پر عمل کرنے سے بہت 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 فائدہ حاصل ہوگا. ضرور سنیے گا انشاءاللہ. دیکھیں کیفیت بدل جائے گی، ایک انشاءاللہ ہم الرٹ ہو جائیں گے، ایک ماحول سیٹ ہو جائے گا کہ یہ کرنے سے میں خود کو گناہوں سے روک سکتی ہوں. تو ان پوائنٹس پہ میں انشاءاللہ عمل کرتے ہوئے، اور ضرور آپ دیکھنا، اس کو آزمانا انشاءاللہ آپ. تو سب سے پہلے دیکھیں گناہوں سے خود کو بچانے کا سب سے پہلا ٹپ، سب سے پہلا پوائنٹ میں یہ کہنا چاہتی ہوں، اپنے دلوں میں اور اپنے دماغ میں نا ایک خیال پیدا کرے، ایک خیال جو ہے ایک ڈیولپ کرے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے ہر حال میں جہاں کہیں بھی ہوں، اکیلی ہوں، فیملی کے ساتھ ہوں، تنہا ہوں، پبلک میں ہوں، گروپ میں ہوں، سفر پہ ہوں، پلین میں ہوں، ٹرین میں ہوں، ہمیشہ ویر ایور آئی ایم، اللہ تعالیٰ مجھے بہت قریب سے دیکھ رہا ہے. یہ احساس، یہ ایک فکر جو ہے نا، یہ پیدا کرے، یہ ایک ڈیولپ کرے کہ میں کہیں پر بھی ہوں، میرے اوپر اللہ رب العزت کی نظر ہے. اور یہ یقین جانے، یہ احساس کافی ہے، بہت ہیلپ فل ہے، بہت ہیلپ فل ہے یہ احساس ہمارے لیے کہ ہم خود کو گناہوں سے روک لیں. خدا کی قسم آپ یقین جانے، یقین جان لے، اللہ کی نظر نہ صرف ہمارے فزیکل ایگزسٹنس پر ہے، نہ صرف ہمارے وجود پر ہے، بلکہ ہمارے انٹیریئر پہ، ہمارے انٹیریئر میں اندر کیا چل رہا ہے، وجود میں، دل میں، دماغ میں، خون میں، اللہ تعالیٰ تمام چیزوں سے ہمارے واقف ہے نا. اور دیکھیں اس دنیا میں رہنے والے جتنے بھی لوگ ہیں نا، تمام اگر ایک جگہ پر اکٹھا ہو جائے، تمام جتنے بھی لوگ اس دنیا میں ہیں، تماموں کی دل کی کیفیت اللہ تعالیٰ ایک وقت پہ سمجھ جائے. آج دیکھیں اللہ اکبر، ہم سائنٹیفکلی ہم لوگوں نے بہت زیادہ جو ہے ڈیولپمنٹ کر چکی ہے، بہت ایڈوانس ہو چکا ہے ہمارا سائنس نا. لیکن پھر بھی دیکھیں ایسی کوئی گیجٹ، ایسی کوئی مشین جو ہے نا انوینٹ ہی نہیں ہوئی کہ انسان کسی کے دل کی کیفیت سمجھ سکے نا، کہ اس کے دماغ میں کیا چل رہا ہے، اس کے دل میں کیا چل رہا ہے، یہ کسی کو پتہ نہیں چل سکتا کبھی، ہے نا. اللہ اکبر. لیکن میرا اللہ، میرا رب، میرا خالق، میرا مالک جس نے مجھے بنایا ہے نا، وہ میرے اندر اٹھنے والے جذبات، حالات، خیالات، ایموشنز، ہر چیز کو اللہ تعالی بہت باریکی سے جانتا ہے نا، اور وہ سب دیکھ رہا ہوتا ہے، وہ سب جانتا ہے کہ میری نیت کیا ہے، میرے اندر کیا چل رہا ہے، میں کیا دکھاتی ہوں، کیا چھپاتی ہوں، کیا میرا پریزنٹیشن ہے، کیا میری نیت ہے، کیا مجھے اس سے چاہیے، تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کو پتا ہوتی ہے نا. اللہ اکبر. اور دیکھیں نا جب عبادت کا بھی حکم دیا گیا ہمیں کہ لائک
ہمیں عبادتیں کس طرح سے کرنی ہے، کب کرنی ہے، کتنی رکعتیں ہو، سب کچھ جب ہمیں بتایا جا رہا تھا، تو دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا تھا نا، میں مفہوم بتا رہی ہوں آپ کو کہ دیکھیں عبادت کے جب نماز کے بارے میں اگر یہ حکم ہم پر نافذ ہوا تھا، تو ہمیں نماز میں کس طرح سے ہمیں جو ہے ایک خیال لانے کا حکم ملا ہے کہ نماز اس طرح سے ادا کرے، اس طرح سے نماز میں خود کو سمیٹے، کہ ایسا سوچنا ہے، ایسا خیال لانا ہے کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں، ہے نا؟ اور اگر ہمیں یہ خیال نہیں آتا، ہم اتنے جو ہے مینٹلی اسٹرانگ نہیں ہے، تو ہم نے کم اتنا تو سوچنا ہے کہ ہم اللہ کو نہیں دیکھ رہے، اگر ہماری آنکھیں اتنی یا ہمارا ایمان اتنا پاورفل نہیں ہے تو اتنا تو سوچ لے کہ اللہ رب العزت مجھے دیکھ رہا ہے نا؟ اللہ اکبر. آج دیکھے غور کرے میری بہنوں، دیکھے اگر دنیا میں کوئی ہماری مدد کرے، ہاں کوئی اگر ہمیں ایک بار اگر سپوز ہم بہت بڑی مشکل میں پھنس گئے ہیں، دیر از نو وے آؤٹ، لیکن کسی ایک شخص نے ہماری مدد کر دی، دنیائی کسی انسان نے ہماری اگر مدد کر دی، جو کہ دیکھے دنیا کا انسان تو پھر بھی کمزور ہے، میں کہوں گی، ہے نا؟ ڈپینڈنٹ ہے، نیند پہ ڈپینڈنٹ ہے، بھوک پر ڈپینڈنٹ ہے، دنیا کی ہر چیزوں پہ وہ ڈپینڈنٹ ہوتا ہے نا. اللہ اکبر، نجازت میں نہیں روک سکتا ہے دنیا کا انسان، لیکن اگر اس انسان نے ہماری ایک ہی بار سپوز ایک ہی بار اگر مدد کر دی، جہاں پہ ہمیں بہت اس کی ضرورت تھی یا کسی کی ہیلپ کی ضرورت تھی، اور وہ اگر ہمارے سامنے آ جائے، وہ شخص دنیا میں اگر زندگی میں کئی نیکسٹ پوائنٹ پہ کئی الگ جگہ پہ ہمیں مل جائے، ہاں تو ہم کتنا خیال رکھیں گے نا، ہم مطلب خود کو اس کے سامنے خود کا بیسٹ دینے کی کوشش کریں گے نا، زبردست مینرز کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، نرمی اختیار کرتے ہوئے، اسے امپریس کرتے ہوئے، تاکہ میرا امپریشن اس پر اچھا پڑے، اس کا خیال رکھا جاتا ہے نا. جبکہ یہ دنیائی انسان ہے، دنیا میں کوئی کسی کی ایسی مدد تو نہیں کر سکتا کہ جب سے پیدا ہوئے تب سے لے کے موت تک ہر چیز کا انتظام کا کوئی ذمہ لے لے، ایسا تو کبھی نہیں ہو سکتا نا. اللہ اکبر. تو پھر دیکھے جب نماز کا حکم آیا یا عبادت کا حکم ہم پر آیا نا، تو عبادت کس طرح سے ہو کہ یہ سوچے کہ ہم اللہ رب العزت کو دیکھ رہے ہیں. اللہ اکبر. اب دیکھے دیکھنا تو پاسبل بھی نہیں ہے نا، ہماری آنکھیں دیکھ مطلب اتنی قوت نہیں ہے، لیکن دیکھیں ہم نے مطلب سوللی اس حدیث کا جو ہم کو جو سیکھ ملتی ہے، جو سیکھنے کے پوائنٹس ہمیں ملتے ہیں، وہ یہ ہے کہ گمان کرے کہ میں اللہ کے سامنے کھڑی ہوں، اب میں اللہ کو دیکھ رہی ہوں، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اب عبادت ہم نے کیا سمجھ رکھا ہے؟ صرف نماز، صرف روزہ، زکوٰۃ، حج، بس اس تک ہی عبادت ہماری لمیٹڈ ہے نا؟ نہیں نہیں نہیں، عبادت جو ہے نا، یقین جانے عبادت ایک انسان کی، مومن کی، جب سے وہ پیدا ہوتا ہے تب سے لے کے جب اس کو موت آتی ہے، ہر ایک دن، ہر ایک لمحہ، ہر ایک گھنٹہ، ہر ایک سیکنڈ، ہر ایک منٹ، سب کچھ عبادت میں جو ہے وہ کاؤنٹ کیا جاتا ہے. کس طرح سے ہم اپنی زندگی سپینڈ کرتے ہیں، کیا ہمارے معاملات ہے، کس طرح سے ہم ایکچولی زندگی جیتے ہیں نا، ڈیلی لائف میں ڈیلی روٹینز فالو کرتے ہوئے، سب کچھ جو ہے نا عبادت میں جو ہے وہ انکلکیٹ کیا جاتا ہے پھر. اور ہم نے پھر دیکھے کیا ازیوم کرنا ہے، کیسے خیال لانے ہیں ہم نے کہ میں اللہ کو دیکھ رہی ہوں، اگر یہ نہیں ہو رہا تو اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. جب ہم یہ ہمارے ذہنوں میں فکس کر لیں گے، یہ ایموشن ہم ڈیولپ کر لیں گے، یہ جو ہے ایک خیال جب ہم پیدا کر لیں گی نا انشاءاللہ کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو پھر کیا ہم گناہ کر سکے گی؟ اللہ اکبر. ہمیں یہ ایسا ایک فکر ہو جائے گی نا ہمارے اندر پیدا کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، ارے میں اب کیسے گناہ کروں؟ 100% اگر یہ سچے دل سے ہم یہ سوچنے لگ جائے which is 100% ٹرو کہ اللہ تو ہمیں دیکھ رہا ہے، ہم جہاں کہیں بھی جائے، کہیں پر بھی چلے جائے، اللہ کی نظر ہم پر ہے نا. تو جب ہم یہ کیفیات جو اپنے اندر پیدا کرے گی نا انشاءاللہ، تو یقین جانے انشاءاللہ ہم گناہوں سے بچ سکتی ہے نا، گناہوں سے بچنے کی انشاءاللہ ہماری ایک سٹیپ ہم آگے بڑھا سکتی ہے نا. دیکھیں یقین جانے اس پوری کائنات میں
کوئی جگہ، کوئی میں کہوں گی کنارہ، کوئی چپا، کوئی سمندر، کوئی درخت، کوئی پہاڑ، کوئی کونا ایسا نہیں ہے کہ جہاں پر میری اللہ کی نظر نہ پڑے نا. اللہ ہمیں ہر حال میں، ہر کونے پہ، ہر چپے میں، ہر سمندر کے اندر، ہر زمین کے اندر اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے نا، دیکھ لے گا. اللہ اکبر. کہ ہم جہاں کہیں پر بھی ہو، جو کچھ بھی کرتے ہو، اللہ تعالیٰ ہم سے واقف ہے. جب ہمارے اندر دیکھیں یہ ایموشن ڈیولپ ہو جائے گا انشاءاللہ، ہم کوئی بھی کام کرنے سے پہلے، کوئی بھی گناہ کرنے سے پہلے، کوئی بھی نافرمانی کہنے سے پہلے، کوئی بھی جملہ کہنے سے پہلے، کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے، ہم دیکھیں ایک بار سوچے گی، فلٹر کرے گی خود کو ہمیں نا انشاءاللہ. تو یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ سب سے پہلے ہم نے کیا سوچنا ہے کہ میرا رب، میرا خالق، میرا مالک، جس کا کھاتی ہوں، جس کا پہنتی ہوں، جس کا اوڑھتی ہوں، سراپا جس کے احسانوں تلے دبی ہوئی ہوں، وہ اس کی نظر مجھ پر ہے. اللہ اکبر. اب دیکھیے پوائنٹ نمبر 2، گناہوں سے بچنے کے لیے دوسرا پوائنٹ ہم نے کیا سوچنا ہے. دیکھیں مطلب دیکھیں اللہ کی شان، اللہ کی عظمت، اللہ کی طاقت، اس کی قدرت. دیکھیں ہمیں یہ احساس ہونا چاہیے، ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے، یہ ڈیولپ ہونا چاہیے ہمارے اندر فکر بھی، کہ اگر میں گناہ کر رہی ہوں، میں اللہ کی نافرمانی تو کر رہی ہوں، لیکن کس کی نافرمانی میں کر رہی ہوں. گناہ کرنے سے پہلے نا یہ بھی ایک سوچے، ایک خیال لائے دل میں کہ وہ عظیم بادشاہ، وہ اعلیٰ بادشاہ، وہ بلند مرتبے والا بادشاہ، ارے وہ حقیقی بادشاہ، بادشاہوں کا بادشاہ جو سب سے بڑھ کر ہے، اس کی بادشاہت سب سے اوپر ہے نا. تو کیا میرے گناہ کرنے پر، میری نافرمانی کرنے پر، ہاں کہ اللہ کی شان میں، اس کی قدرت میں، اس کی طاقت میں، اس کے پاور میں، اس کی کائنات میں کیا ایک مطلب ذرا سی بھی کوئی کمی ہو سکتی ہے؟ اللہ اکبر. کہ گناہ اگر میں کر رہی ہوں، میں تو نافرمان بن رہی ہوں، میں تو کمزور ہوں، اس کے میں حکم تلے دبی ہوئی ہوں، اور میں اگر نافرمانی کروں تو کیا میرے بادشاہ کے قدرت میں، اس کی طاقت میں کوئی کمی آنے والی ہے؟ اللہ اکبر. ہم تو بڑے ہی آسانی سے دیکھیں گناہ پہ گناہ کیے جا رہے ہوتے ہیں نا. کوئی دن، ارے کوئی گھنٹہ ایسا نہ گزرے، کوئی ایسا لمحہ نہ گزرے کہ ہم گناہ نہ کرتے ہو، ہے نا شاید. اللہ اکبر. ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کیا کیا کر لیتے ہیں ہم لوگ نا. لیکن دیکھیں اس کے باوجود بھی اللہ تعالی ہم پر نعمتوں پہ نعمتیں، انفنائٹ نعمتیں ہم پر نچھاور کیا جاتا ہے نا. اللہ تعالیٰ نے کبھی ایسا کیا ہے کہ کبھی نعمتیں روکی ہیں؟ اتنی نافرمانیاں کرنے کے باوجود بھی کیا اللہ تعالیٰ نے کبھی نعمتیں روکی ہم پر؟ یہ دیکھیں کاؤنٹ نہیں کر سکتے، انفنائٹ نعمتوں کے تلے ہم دبے ہوئے، میں کہوں گی. ہاں لیکن پھر بھی دیکھیں کیا ہم یہ چاہتے ہیں، کیا ہم سچ میں یہ چاہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے سامنے ہم اسی کا کھا کر، اسی کے خلاف جو ہے، جو حکم جو اس نے دیے تھے اس کے خلاف عمل کرتے ہوئے وہ تمام گناہوں کی گٹھریاں لے کے اللہ کے سامنے ہم جا کے کھڑے ہونا چاہتے ہیں کیا؟ دیکھیں حدیث قدسی ہے، اللہ اکبر، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم تمام جن و انس، کہ تم سے اگلے پچھلے آخر اول والے تمام سب کے سب، ان میں سے جو سب سے زیادہ اگر فرما بردار بندہ ہو، فرما بردار اگر شخص ہو، لیکن کون؟ تمام انسان جن جتنے بھی مخلوقات ہیں، ان میں سے جو سب سے زیادہ فرما بردار مخلوق ہو، اگر تم سب اس کی طرح بن جاؤ تب بھی اللہ کی شان میں کچھ اضافہ نہیں ہونے والا ہے. اللہ اکبر. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم تمام انسان و جنس، تم تمام جن و انس، اگلے پچھلے اول آخر، تمام کے تمام، تم میں سے جو سب سے زیادہ نافرمان ہو، تم میں سے جو سب سے زیادہ گناہگار ہو، اگر تم سب کے سب مل کر اس کی طرح بن جاؤ تبھی بھی اللہ کی شان میں کوئی کمی نہیں ہونے والی ہے. اللہ اکبر. اگر ہم سوچے، اگر ہم غور کرے، حدیث قدسی ہے، کتنی بڑی بات ہے.
اللہ اکبر. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم تمام جنو انس، تم تمام اگلے پچھلے اول آخر تمام تمام کے تمام ایک ساتھ ایک جگہ پر ایک وقت میں اپنی اپنی زبانوں میں اللہ کو پکارو، اپنی حاجتیں، اپنی مناجاتیں، اپنی دعائیں، اپنے دامن اللہ کے سامنے پسارو اور اللہ تعالیٰ سے مانگو، اور اللہ تعالیٰ تم سب کو تمہاری تمہاری جھولیوں کے مطابق عطا فرمائے. تمہاری مرادیں پوری کرنے پر اللہ تعالیٰ جو ہے قادر ہے، اور اللہ تعالیٰ عطا فرمائے. تبھی بھی اللہ کے خزانوں میں کچھ کمی نہیں ہونے والی، کوئی کمی نہیں ہونے والی اللہ کے خزانوں میں. اللہ اکبر، سبحان اللہ. اللہ اکبر. دیکھے مطلب دیکھے، سوچے، غور کرے، اب اس کی فکر پیدا کرے. دیکھے اگر ہمارے گناہ کرنے پر، ہماری نافرمانی کرنے پر اللہ کی شان میں تو کوئی کمی نہیں آنے والی نا. اس کی عظمت میں، اس کی طاقت میں، اس کی قوت میں، اس کی قدرت میں کوئی فرق نہیں پڑنے والا ہے نا. لیکن ہاں، ہمارے گناہ کرنے پر نا ہمارا ہی نقصان ہے، ہمارا خسارہ ہے، ہمارا گھاٹا ہے. اللہ تو بے نیاز ہے، میرا اللہ جو ہے بے نیاز ہے نا، وہ رحمان ہے. دیکھیے اتنا رحمان ہے، ایسی رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی ہم پر اللہ تعالیٰ نے نچھاور کی ہے نا، کہ ہم تو گناہ پر گناہ کیے جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ اس کی رحمتیں، اس کی نعمتیں ہم پر نہیں روکتا ہے، وہ برساتا چلا جاتا ہے نا. دیکھیں نا، نعمتوں کا سلسلہ نہیں رکتا ہے، کبھی ٹرمینیٹ ہوا ہے؟ کبھی ہم نے دیکھا ہے کہ وہ شخص بڑا گناہگار ہے، اس کی روزی روک دی گئی، اس کا رزق روک دیا گیا، اس کی اولاد چھین لی گئی، اس کی صحت برباد ہو گئی؟ کبھی ہم نے یہ دیکھا نہیں نا. اللہ اکبر. رزق جاری ہوتا ہے، روزی چل رہی ہوتی ہے، اولاد صحت مند ہوتی ہے، شوہر صحیح سلامت ہوتے ہیں، زندگی پرسکون گزر رہی ہوتی ہے. ارے بارش، ہوا، سورج، چاند، تارے، سیارے، اناج، تمام تمام اللہ تعالیٰ نے ہماری خدمت میں لا کر موجود کر دیا ہے نا. اللہ اکبر. نافرمانی اس کی کیے جا رہے ہیں، اور میں کہوں گی رزق، روزی، صحت، رشتے، تمام چیزیں بھی اسی کے استعمال کیے جا رہے ہیں. اتنا بڑا کلیجہ، میں پوچھتی ہوں اتنا بڑا سینہ، ارے اتنی جرت، اتنی ہمت ہم کہاں سے لاتے ہیں میری بہنوں؟ اللہ اکبر. کہ جس کا کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، جس کے دیے ہوئے اعضاء سے استعمال کر رہے ہیں، اسی کے خلاف، اسی کی نافرمانی میں لگا رہے ہیں اس جسم کو. ارے جسم بھی اس کا دیا ہوا ہے نا. اللہ اکبر. دیکھے یہ احساس اپنے اندر پیدا کرے، جب گناہ کرنے کی طرف قدم بڑھائے، جب شیطان بہکائے، رک جائے، یہ سوچ لے کہ میرے گناہ کرنے سے اللہ کی طاقت، اس کی عظمت، اس کی شان، اس کی قدرت، اس کے پاور میں کوئی کمی نہیں آنے والی، بلکہ میں نقصان میں ہوں، میں خسارے میں ہوں، میں گھاٹے میں ہوں. اللہ اکبر. تو ایک یہ چیز اپنے اندر پیدا کر لیں، انشاءاللہ کافی حد تک ہم خود سے گناہوں کو روکنے میں انشاءاللہ یہ ہمارے لیے کام آئے گا نا. اب دیکھیں، جو تیسرا پوائنٹ میں آپ لوگوں کے سامنے بتانا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ گناہوں کی وجہ سے نا دنیا میں بھی کچھ نقصانات ہوتے ہیں. آج دیکھیں ہمارا ایمان جو ہے نا، افسوس کے ساتھ کہوں گی، اتنا کمزور ہے نا کہ اگر ہم آخرت کے نقصانات کے بارے میں بتائیں تو ہمیں کیا جواب آتے ہیں؟ اگر ہم بتائیں کہ گناہ کرنے سے قبر میں یہ عذاب ہوگا، آخرت میں یہ معاملہ پیش آئے گا، تو جواب کیا آتا ہے کہ آخرت ہے نا، آخرت کا تب دیکھ لیں گے، کہ دنیا میں تو ہمیں وہ سب چیزیں فیس نہیں کرنی پڑ رہی نا. یقین جانے ایسے کہتے ہیں، ایسے جواب آتے ہیں. لوگ کیا کہتے ہیں؟ تب دیکھ لیں گے. اللہ اکبر. کیونکہ دیکھیں آخرت کو یا قبر کو ایک، میں کہوں گی نیکسٹ سٹیپ پر، سیکنڈ پریفرنس پہ رکھا ہے نا لوگوں نے. ہمارا علم جو ہے نا،
بہت تھوڑا ہے، بہت کم ہے، یا پھر ہمارا اتنا شعور نہیں ہے، اللہ سے ہم نے محبت لگائی نہیں ہے، اس کے حکموں پر عمل کرنے پر ہم ابھی تک آئی نہیں ہے، اس لیے ہم کیا کرتی ہے، بس دنیا اچھی چلے باقی کا دیکھ لیں گے، اس طرح سے سوچ رکھتے ہیں نا۔ اللہ اکبر۔ اب آئیے دیکھیں دنیا کے نقصانات آپ کو بتاتی ہوں۔ اب گناہ کرنے سے دیکھیں دنیائی نقصانات جب ہمارے فکر میں آئیں گی، جب ہماری ذہن میں آ جائے گی نا، ہو سکتا ہے انشاءاللہ اس احساس کی وجہ سے بھی ہم خود کو کیا کریں، گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں نا۔ دیکھیں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جب کوئی انسان اللہ کے ذکر سے منہ موڑ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دنیائی زندگی کو تنگ کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب ہمیں کیا لگتا ہے دنیائی زندگی صرف مال سے ہے؟ نہیں نہیں نہیں، دیکھیں کئی رشتے ہوتے ہیں، کوئی ریلیشنز ہوتے ہیں، یا پھر سب اسباب ہونے کے باوجود، سب کچھ ہونے کے باوجود بھی انسان کو سکون نہیں ملتا نا، کہ گھر میں تو سب کچھ موجود ہے مگر کھانے کا دل نہیں کرتا ہے نا، سیر سپاٹے پہ نکل جاتے ہیں گھر میں بھی دل نہیں لگتا۔ اللہ اکبر۔ کہ سب کچھ اچھا استعمال کرنے کے باوجود بھی کسی چیز میں دل نہیں لگتا، دیکھیں یہ بھی جو ہے پرسکونی کی نشانی ہے نا، یہ بھی بے سکونی کی نشانی ہے، یہ بھی جو ہے تنگی کی نشانی ہے میں کہوں گی۔ آج ہمیں کیا لگتا ہے اللہ کا ذکر مطلب کیا؟ اللہ کا ذکر ہر عبادت، جو عبادت دیکھیں نماز میں ہے، قرآن میں ہے، تلاوت میں ہے، ذکر اذکار میں ہے، وہ پورا پورا دیکھیں قرآن مجید یہ تو پورا لائف سٹائل ہے ہمارا، کہ پیدا ہونے سے لے کے تو موت تک، اس کے بعد آخرت تک، آگے کے تمام مرحلے جو ہے سب کچھ اللہ تعالیٰ نے سمرائز کر کے قرآن مجید میں بتا دیا ہے نا۔ لیکن آج ہم نے بہت لمیٹڈ کر دیا ہے۔ آج دیکھیں کسی نے نیا گھر بنوا لیا، ہاں قرآن خوانی رکھوا لو ہے نا، کسی کا انتقال ہو گیا بخشوا دیں گے قرآن مجید، میں نے اتنا پڑھ لیا ہے نا۔ اللہ اکبر۔ کہ میں تو اتنا پارا روز پڑھتی ہوں، اتنا ایک صفحہ پڑھتی ہوں، ایک رکوع تو پڑھتی ہی پڑھتی ہوں۔ اللہ اکبر۔ ارے میں پوچھتی ہوں عمل کتنا کرتی ہے آپ؟ اگر ایک رکوع یا ایک پارا یا ایک لائن یا ایک حرف پڑھ لے اس کا مطلب کتنا جانتی ہے آپ؟ اللہ اکبر۔ ہم یہ نہیں جانتی ہے، افسوس کہ قرآن مجید میں کیا حکم ہے، کیا پاور ہے، کتنی طاقت ہے، کتنی قوت ہے زندگی جینے کے، ہر زندگی کے ایک ایک مرحلے کا سلوشن ہے، ایک ایک پرابلم کا سلوشن ہے ہمارے قرآن مجید میں ہماری زندگی کا۔ آج ہم کیا سمجھتی ہے؟ دیکھیں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے نا، نماز قائم کرو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، حج کرو، لیکن سچ سوری افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ سب سے پہلے تو ہم نے بیسک جو فاؤنڈیشن ہے نا، ہم نے اس کو ہی پہلے تو ایک دم ہلکے میں لے لیا ہے نا۔ فرض روزے بھی آرام سے چھوڑ دیتے ہیں، نمازیں بھی قضا کر دی جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نماز تو وہ حکم ہے نا، وہ حکم ہے۔ دیکھیں اللہ اکبر، اگر ہم تو نماز پڑھتے ہیں لیکن اگر ہمارے اطراف میں، ہمارے ماحول میں، ہمارے انوائرمنٹ میں اگر ہمارے گھروں میں کوئی بے نمازی ہے نا، تو یقین جانے اگر وہ نماز نہیں پڑھتا ہو اس کی سستی کی وجہ سے، اس کی لیزینس کی وجہ سے، تو ہمارا رزق بھی روک لیا جائے گا اس کے لیزینس کی وجہ سے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ نماز نہیں پڑھتا، وہ ہمارے اطراف میں ہے۔ لیکن آج ہم کیا سوچتی ہے، آج ہمیں کیا لگتا ہے، ہاں میں نماز پڑھ رہی ہوں نا اتنا کافی ہے نا۔ اللہ اکبر۔ لیکن دیکھیں نا ہمارے لیے حکم کیا ہے کہ ہمارے اطراف میں جو رہنے والے لوگ ہیں ان کی سستی کا اثر ہماری روزی پہ، ہمارے رزق پہ ہوگا۔ اور ایسا نہیں ہے ہماری نمازوں کا جو ہے ثواب انہیں تو نہیں ملے گا، لیکن ہاں ان کی نمازیں چھوٹ رہی ہے، قضا ہو رہی ہے، نہیں پڑھی جا رہی ہے، اس کا جو ہے اثر ہماری زندگیوں پر بھی پڑنے والا ہے پھر۔ اللہ اکبر۔ آج ہمارے دنیا میں ہمیں سب سے زیادہ کس چیز کی فکر ہے میری بہنوں؟ ہمیں رزق کی فکر ہے، روزی کی فکر ہوتی ہے نا۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی زندگی جو ہے وہ تنگ کر دی جانا، یعنی کیا؟ اللہ اکبر۔ سوچے دیکھیں غور کرے، آج دیکھیں کیا ماحول ہے، ہمارا معاملہ کیا ہے
کہ کچھ آیتیں جو ہمیں قرآن مجید میں پسند آتی ہے، جو ہمارے حساب سے ہوتی ہے، ہم اسے جو ہے ایکسیپٹ کرتی ہے، اسے اپناتی ہے نا، اور کچھ آیتیں جو ہمارے مائنڈ کے حساب سے یا ہمیں جو ہے ہمارے روٹین کے حساب سے نہیں جا رہی ہوتی ہے، تو ہم اسے کیا کرتے ہیں، چھوڑتے چلتے ہیں نا. ہوتا ہے نا ایسا کہ جو ہمارے پسند کے حکم ہیں انہیں لے لیا، لیکن جو ہمیں پسند نہیں آ رہے، ہمارے خواہشات کے خلاف جا رہے ہیں، ان حکموں کو چھوڑ بھی دیتے ہیں نا. اللہ اکبر. اور یقین جانے ان آیاتوں کو اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے اوپر نازل فرمایا تھا، یہودیوں کے لیے نازل فرمایا تھا، کیونکہ دیکھیں یہ بدتر قوم تھی نا، اور یہ ان لوگوں کا یہ طریقہ تھا کہ جو بھی حکم آتا تو جو انہیں پسند آتا نا ان حکموں کو ایکسیپٹ کرتے، ان پر عمل کرتے، لیکن جو حکم ان کے خلاف، جو انہیں پسند نہیں آتا، انہیں وہ چھوڑ دیتے. بڑے ہی آسانی سے انہیں ان ایکسیپٹ کیا جاتا تھا، اپنی کمفرٹ زون کے حساب سے، اپنی جو ہے پسند کے حساب سے جو ہے قرآن مجید کی آیتوں کو سلیکٹ کیا جاتا تھا. اللہ اکبر. اور یقین جانے آج ہمارا حال یہی ہے. آج ہمارے معاشرے میں اگر دیکھا جائے نا، ایسے لوگوں کی کوئی کمی نہیں ہے، اور انہی کے تعلق سے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، ان آیتوں کو اللہ تعالیٰ قرآن میں تا قیامت تک کے لیے سجاتے ہیں کہ ان لوگوں کے لیے دنیا اور آخرت میں رسوائی اور ضلالت ہے کہ جو کتاب اللہ میں سے کچھ چیزیں لے لے، کچھ آیتوں کو لے لے، کچھ آیتوں کو چھوڑ دے، اپنی پسند کے مطابق آیتوں کو لے لے، اپنی جو ناپسند ہے انہیں چھوڑ دے. اللہ اکبر. دیکھیں ہوتا ہے مجبوری کے نام پہ ہوتا ہے، علم کی کمی کے نام پہ ہوتا ہے، دین کی دوری کی وجہ سے ہوتا ہے، ایکسکیوزز کے نام پہ ہوتا ہے، کرنا پڑتا ہے نا، مجبوری ہے. دنیا بھی تو دیکھنی ہے، لوگ کیا کہیں گے، ارے خاندان والے کیا کہیں گے، سسرال والے کیا کہیں گے، ماحول ایسا ہے نا، ماڈرن فیملی ہے. اللہ اکبر. لیکن میرا اللہ کیا کہتا ہے، میرا اللہ قرآن میں فرماتا ہے ایسے لوگوں کو دنیا آخرت میں ضلالت اور رسوائی ہے. اور خدا کی قسم یقین جانے اللہ تعالیٰ کو ہمیں ذلیل کرنے کے لیے کوئی موقع کی ضرورت نہیں ہے. آج دنیائی لوگ کسی اور کو اگر دیکھے کچھ کرنا ہو، کسی کے اوپر اگر کسی کو نیچا دکھانا ہو، اللہ اکبر، ذلیل کرنا ہو، تو موقع کا انتظار کرتے ہیں نا، 4 لوگوں کو جمع ہونے دو پھر ان کو دیکھتے ہیں ہم. اس طرح سے ہوتا ہے نا. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ کو اس موقع کی ضرورت نہیں ہے. وہ ہمیں گھر میں بیٹھے بیٹھے، بستر پہ بیٹھے بیٹھے، ہم جہاں کہیں بھی ہو وہاں ہمیں اللہ تعالیٰ ذلیل اور رسوا کر سکتے ہیں. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ ہم تماموں کی اس کی نافرمانی سے، اس کے عذاب سے، اس کے غصے سے، اس کی رسوائی سے اللہ تعالیٰ ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے. آمین. تو یہ احساس پیدا کرے، یہ ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ گناہ کرنے سے نہ صرف میرے آخرت میں نقصان ہے، نہ صرف میرے قبر میں عذاب ہے، بلکہ میری دنیا میں بھی ذلیل اور رسوائی کا میرے لیے سبب ہے. اللہ اکبر. تو آج جو ہے دیکھیں یہ جو میں نے پوائنٹس آپ لوگوں کو بتائے ہیں انشاءاللہ بہت سارے پوائنٹس ہیں، اس کے لیے انشاءاللہ آج کے سیشن میں اتنا ہی، تاکہ آپ لوگوں کے سننے کے لیے بھی آسانی ہو. اور ضرور دیکھیں جب بھی گناہ کرنے کا خیال آئے، انسان ہے، دیکھیں ہم اللہ کی محبتوں کے دعوے بھرتے ہیں، ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، لیکن دیکھیں بہت خود کو بچانے کی کوشش کرے، شیطان کے حملوں سے، اس کے وار سے، اس کی چالوں سے خود کو بچائے، کیونکہ ہمیں لوٹنا ہمارے خالق اور مالک کی طرف ہے. تو راضی کسے کرتے ہوئے زندگی بتائیں گے انشاءاللہ، جس کا کھاتے ہیں، جس کا پیتے ہیں، جس کے احسانوں تلے ہم دبے ہوئے ہیں نا، انشاءاللہ اس کے حکموں کو بجاتے ہوئے انشاءاللہ زندگی گزاریں گے نا ہم. تو آج کے سیشن میں دیکھیں اتنے 2-3 پوائنٹس، 3-4 پوائنٹس آپ کے سامنے میں نے پیش کرنے کی کوشش کی ہے. ضرور اس سیشن کو سنیے گا، گناہوں سے بچنے کے لیے خود کو جو میں نے پوائنٹس بتائے ہیں ان پر عمل کی نیت سے سیشن کو سنیں، اور اگلی دفعہ جو بھی ہمارے پاس ایسے سچویشن بن جائے تو خیال لائے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ کی نظر مجھ پر ہے. اس طرح سے خود کو دیکھے اور یہ سوچے کہ اگر میں یہ گناہ کر بھی دوں نا تو یہ گناہ کی وہ جو
وقت ہے نکل جائے گا، ہے نا؟ اس کی لذت حاصل ہو جائے گی یا جو بھی ہے کسی کے خلاف کسی سے بات کر لی، لیکن یہ گناہ کی نحوست قبر تک میرے ساتھ جائے گی، حشر کے والے دن اللہ کے سامنے مجھے رسوا کر کے چھوڑے گی۔ اللہ اکبر! اور اس گناہ جو میں نے کیا ہے نا، اس کی رسوائی، اس کی ضلالت مجھے دنیا میں بھی فیس کرنی پڑے گی۔ رزق تنگ کر دیا جاتا ہے، یا کوئی بے نمازی ہے، کوئی دوسرے کو بھی اس کی چیز کا جو ہے فیس کرنا پڑتا ہے اس کے اثرات کو۔ اللہ اکبر! تو انشاءاللہ اس کا پارٹ 2 بھی آپ کے سامنے لایا جائے گا۔ انشاءاللہ گناہوں سے بچنے کے کچھ اور نسخے، کچھ اور ٹپس، کچھ اور طریقے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے آپ کے سامنے ضرور بتایا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم تماموں کی اس کی نافرمانی کرنے سے حفاظت فرمائے، اس کے حکم پر عمل کرنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے، اس کے حکموں پر عمل کرنا ہم تماموں کے حق میں آسان فرمائے، اس کی محبتوں کے جھنڈے، اس کی محبتوں کے خیمے ہمارے سینوں میں بسا دے۔ آمین۔ اللہ تعالیٰ میرا کہنا قبول عطا فرمائے، آپ کا سننا قبول عطا فرمائے، ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔